الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورہ یوسف کی چند باتیں اور سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کو آئندہ درس میں بتایا جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا جو نزول فرمایا اس لیے کہ کفار و مشرکین یہودیوں کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسا سوال ہمیں بتاؤ جو ہم محمد سے کریں تو وہ پھنس جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار و مشرکین سے یہودیوں نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اپنے اس رسول سے پوچھنا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو فلسطین وغیرہ کے رہنے والے تھے، پھر یہ روم مصر کیسے پہنچے، یہ سوال جا کے کرنا. تو جیسے ہی یہ کفار و مشرکین وہ سوال لے کر آئے، بتایا تھا کہ یہ ہسٹری کا سوال ہے، اور نبی علیہ السلام تو امی تھے، ان پڑھ تھے، پھر انہیں کیسے پتا چلتا کہ حضرت یوسف اور یعقوب اور یہ جتنے بنی اسرائیل والے تھے یہ مصر کیسے پہنچے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلتا؟ اور کسی کتاب میں ان چیزوں کا تذکرہ بھی موجود نہیں تھا. اور چلیں مان لیں کہ اگر تذکرہ موجود تھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھ لکھ نہیں پاتے تھے. کوئی ہسٹری کی کتاب اگر انہیں دے بھی دی جاتی کہ یہ لیجئے اس میں اس سوال کا جواب ہے تو وہ پڑھ بھی تو نہیں پاتے. سوال کیا گیا، بتائیے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ مصر کیسے پہنچی؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نزول فرمایا، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ کس طرح سے کیا ہوا. یہ لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے، یہاں سے پھر یہ لوگ مصر کیسے منتقل ہوئے، پورا کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا. اور جب وہ کافر و مشرکین وہ سوال لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس کا جواب دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ سورہ یوسف بتائی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتلایا تو پھر وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر آگے بتلا دیا کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم جو واقعہ آپ کو بتلا رہے ہیں یوسف کا، آپ تو اس وقت تھے نہیں، تو ہم جو بتلا رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ پیچھے گزری ہوئی باتیں ہیں. سو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اگر آپ ان کافر و مشرکین کو بتا بھی دے تو یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ اسلام قبول نہیں کریں گے. یہ بس ایسے ہی مذاق اور ٹھٹے کی وجہ سے یہ لوگ سوالات کر رہے ہیں، ورنہ ان کا اصل مقصد آپ کو پھنسانا ہے. اور اسی سوال اور بہت زیادہ سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کفار و مشرکین کے اوپر بھی 7 سال جو ہے قحط سالی ان کے اوپر نازل کی. یہ کفار و مشرکین بھی 7 سال تک قحط سالی میں مبتلا رہے. جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے دور میں لوگ 7 سال تک قحط سالی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہی قحط سالی دکھائی. تو جو معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو کثرت سوال سے بچنا چاہیے. کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہے،
کوئی فقہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ آئے مولوی صاحب سے پوچھ لیے کہ اس کا جواب کیا ہے، اور وہ جانتا ہے تو وہ جواب دے گا، نہیں جانتا ہے تو کہنا چاہیے کہ نہیں معلوم۔ زبردستی کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، نہیں معلوم ہے نہیں معلوم، بس بات ختم۔ تو کثرت سوال سے ویسے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا، اس لیے کہ بعض دفعہ آدمی سوال کرتا ہے جانکاری کے لیے نہیں، بلکہ سامنے والے کو پھنسانے کے لیے سوال کرتا ہے کہ یہ سوال میں کروں گا کہ پھنس جائے گا، اس کی علمی لیاقت معلوم ہو جائے گی، تو وہ بعض دفعہ پھنسانے کے چکر میں سوال کرتا ہے لیکن خود پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوگی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول لائے، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، بنا مطلب کا ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا۔ اب وہ سوال ذہن میں پیدا ہوا تو پیارے حبیب سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول اس چیز کا مسئلہ مجھے بتائیے۔ سوال کیا تھا صحابی کا؟ سوال یہ کر رہے تھے حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، کچھ بھی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، بس ایک بات ذہن میں آئی تو پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، اگر آدمی اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لے تو کیا کرے؟ یہ سوال کیا۔ بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ حادثہ ان کے گھر میں آیا، وہ حادثہ جو ہے انہی کے گھر میں پیش آ گیا۔ تو کثرت سوال سے منع کیا گیا کہ زیادہ سوال نہیں کرنا، اس لیے کہ بندہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا کہ ہم جو یوسف کا قصہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، بہت ہی بہترین قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بتانے سے پہلے کہا، اے میرے پیارے حبیب مزاج بنا لیجئے، موڈ بنا لیجئے کہ اب جو ہم بتا رہے ہیں، جو قصہ بتا رہے ہیں، جو قصہ بیان کر رہے ہیں، یہ قصہ معمولی قصہ نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اس قصے سے پہلے قوم عاد کا قصہ سنایا، قوم نوح کا قصہ سنایا، نوح کا قصہ بھی سنایا، ابراہیم کا قصہ بھی سنایا، اس کے علاوہ موسیٰ و فرعون کے واقعات بھی ہم نے بتائے۔ لیکن اے میرے پیارے حبیب، ہم اب جو آپ کو قصہ سنا رہے ہیں، اب جو واقعہ ہم بتلا رہے ہیں، یہ واقعہ اتنا بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس واقعے کو احسن القصص کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب ہم جو واقعہ بتا رہے ہیں یہ بہترین واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر جس واقعے کسی واقعے کو اگر اللہ کہے کہ یہ بہترین واقعہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بہترین ہی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قصہ ہم بتا رہے ہیں وہ بڑا بہترین قصہ ہے۔ قرآن کے الفاظ میں قصے کو سنتے جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کا تذکرہ قرآن کے الفاظ میں سنیے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، خواب دیکھنے کے بعد اپنے ابو سے کہنے لگے، اے بابا جان، یا ابت انی رأیت، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے اور والشمس ایک سورج، والقمر اور ایک چاند، یہ سارے کے سارے مل کر میرے سامنے سر بسجود ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اے ابو جان، میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سارے مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے خواب کو سنا، اور خواب کو سننے کے بعد یہ باپ کو باپ نہیں تھا بلکہ نبی بھی تھا، اللہ کا پیغمبر بھی تھا، اور وہ پیغمبری بصارت جاگ اٹھتی ہے۔ حضرت یعقوب سمجھ جاتے ہیں کہ جو معاملہ میرے بچے کے ساتھ ہوا ہے، اتنا خوبصورت خواب جو میرے بچے نے دیکھا ہے، یہ خواب کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بچہ آگے چل کے نبی اور رسول بنایا جائے گا، یہ میرا بچہ آگے چل کے پیغمبر بنایا جائے گا، رسول بنایا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا،
اے میرے بچے، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بچے یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس نہ بیان کرنا، اس لیے کہ جو خواب ہے وہ خواب تو میں بھی سمجھ گیا لیکن تمہارے بھائی بھی سمجھ جائیں گے، اور اس دور کے لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، جانکار لوگ ہوا کرتے تھے، بصیرت و بصارت ان کی بہت دور تک ہوا کرتی تھی، بڑے دور اندیش لوگ ہوا کرتے تھے۔ بیٹے سے کہا میرے بچے یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اور یہ خواب جو تو مجھے بیان کر رہا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچے سے کہا اے بچے خواب بیان نہ کرنا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں سے زیادہ خوبصورت، دوسری وجہ چھوٹے تھے، باقی بڑے بھائی تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، تو خوبصورت، پھر چھوٹے، اور پھر بڑے پیارے تھے، اور پھر اوپر سے یہ خواب سن لیا یعقوب علیہ السلام نے تو اور زیادہ محبت ہو گئی۔ اور بھائیوں نے جو بعد میں جرم کیا وہ کس وجہ سے کیا؟ تاکہ باپ کی محبت مل جائے۔ یہ ہمارا باپ خالی یعقوب جو ہے صرف یوسف اور بنیامین سے محبت کرتا ہے، ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو یہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ باپ کی محبت ہمیں ملے گی۔ کس نے سوچا؟ بھائیوں نے سوچا، یہ نہ دیکھا کہ ہم تو بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے، چلو جاؤ اگر محبت کرتا ہے تو کرنے دو، یہ نہ سوچا۔ کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ ساری دوسری ماں سے تھے اور یوسف اور بنیامین ایک ہی ماں سے تھے جی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اپنا بھائی ہوتا ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر وہی چچیرا بھائی ہے، خلیرا بھائی ہے، اس کو اگر کچھ ہو جائے تو خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اپنا بھائی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہی چیز بتائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ بنیامین جو ہے ان کے اپنے بھائی تو تھے لیکن ایک ماں سے نہیں تھے، ایک ماں سے نہیں تھے، یہ دوسرے ماں سے تھے اور یہ دوسری ماں سے تھے۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ بنانا شروع کی، پلان بنایا کہ چلو بھئی اب یوسف کو قتل کیا جائے، یوسف کو کہیں اٹھا کے لے جایا جائے، کہیں دور چھوڑ دیا جائے، کہیں پھینک دیا جائے، اس کو باپ سے دور کر دیا جائے تو پھر باپ کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ پلاننگ کے تحت جو ہے کہا اپنے ابو سے کہ اے ابو جان ہم جو ہیں اپنے بھائی یوسف کو لے کے جائیں گے کھیلنے کے لیے۔ تو کہا کہ بچوں یہ تم اس کو لے کے جاؤ گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن کیا بیان کرتا ہے، لے کے گئے، لے کے جانے کو اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہا کہ یوسف کو لے کر جائیں گے، پلان کرنے لگے، ایک معاملہ سوچنے لگے کہ کرنا کیا ہے۔ آپس میں بھائیوں نے سوچا کہ پہلے تو ہم یوسف کو قتل کر دیں گے، یوسف کو مار دیں گے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ہم یوسف کو مار دیں گے اور یوسف کو مارنے کے بعد جو ہے ہم نیک بن جائیں گے، ہم پرہیزگار بن جائیں گے، ہم متقی بن جائیں گے۔ پہلے یوسف کو ماریں گے اس کے بعد میں نیک بنیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آج بھی آدمی کوئی گناہ کا کام کرنے سے پہلے کرتا ہے اچھا ایک بار کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بار کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا، اور وہ کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے، تیسرے بار کرتا ہے، ہر بار وہ کرتا ہے۔ اور شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے اچھا کر لو، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اور گناہ کرتے کرتے اگر بندہ مر گیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلا آنے والا ایک منٹ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رہے گا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟
نہیں کہہ سکتا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کر لو گناہ, کیا مسئلہ ہے, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے, توبہ کا مطلب کیا ہے, بندہ توبہ کرے تو یہ عہد کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا, مرتے دم تک نہیں کروں گا. اس کو کہا جاتا ہے توبہ. اور بندہ بار بار توبہ کرتا ہے, یہ بار بار توبہ کا سمجھ میں نہیں آتا, بار بار غلطی کرتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا. پھر بندہ کرتا ہے تو گویا پہلے جو توبہ کی تھی وہ توبہ نہیں تھی, وہ ایک مذاق تھا, بس ایسے ہی ہاں توبہ کر لی. تو یہ چیز کہا گیا. کہا کہ پہلے اس کو قتل کر دیا جائے, اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. گئے قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, ہم بھائی ہیں ان کے, کیا مسئلہ ہے, ہم لے جائیں گے, کھیلیں گے ان کے ساتھ, یہ ہمارے بھائی ہیں. کیا کہا, یہ ہمارے بھائی ہیں. جب لے جانے کا معاملہ ہوا تو کہنے لگے یہ ہمارے بھائی ہیں, اور پھر لے کے چلے گئے. آگے کے قرآن کے الفاظ سنے. باپ نے کہا کہ بچوں تم لے کے تو جا رہے ہو, لیکن اگر بھیڑیا کھا لیا تو. یہ حضرت یعقوب نے کہا اپنے بچوں سے, اے میرے بچوں تم یوسف کو لے کے جا رہے ہو, لیکن اگر لے جانے کے بعد وہاں بھیڑیا یوسف کو کھا لے تو کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کریں گے نا. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, اور کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کریں گے, آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں, ہم حفاظت کریں گے. بچے کیا سوچ رہے تھے کہ ہم لے جائیں گے, قتل کر دیں گے, کہیں دور دراز چھوڑ کے آ جائیں گے. لیکن بچے جب یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تو لے جانے کے بعد جب وہ واپس آئے تو آنے کے بعد کیا کہا, وہ ہاتھ میں کپڑا لے لیے, یوسف علیہ السلام کی قمیص لے لیے, اور قمیص لینے کے بعد ابا سے کہہ رہے ابا بھیڑیا کھا لیا. یہ آئیڈیا, یہ سوچ, یہ فکر اور یہ بات, یہ بہانہ بچوں کو ملا تو کہاں سے ملا, یعقوب علیہ السلام نے وہ بہانہ دیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر باپ اور ماں گھر میں جو بات چیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کے سامنے, تو پھر سوچ سمجھ کر بات کریں, اس لیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی باتوں سے آپ کی اولاد سیکھ رہی ہے. یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ قرآن درس دے رہا ہے کہ دیکھو یعقوب نے جب بھیڑیے کا تذکرہ کیا تو بچوں کو بھی بہانہ یاد آ گیا کہ اب کیا قتل کا بہانہ کریں گے, اب تو اچھا خاصا بہانہ مل گیا, اب تو ہم کہیں گے کہ بھیڑیے نے کھا لیا. کیا کیے, لے گئے, لے جانے کے بعد کپڑا اتارا, قمیص اتار دیا یوسف کا, اور اتارنے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسے کنویں میں پھینک دیے جہاں پانی نہیں تھا. پھینک کے آ گئے بچے سارے, جو بھائی تھے آ گئے وہ. اور کب آئے, قرآن اس کا جو ہے تذکرہ کرتا ہے, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. کب آئے, قرآن نے کہا ٹائمنگ بتلا دی کہ یہ جتنے بھائی تھے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, اور یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد یہ عشاء کے وقت آتے ہیں, رات کے وقت آتے ہیں, جب پوری طرح سے اندھیرا چھا گیا تھا. سارے بھائی اپنے ابو کے پاس آئے. قرآن کہتا ہے کہ ان بھائیوں کی کیفیت کیا تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا عشاء یبکون, وہ رات میں آئے, اور پھر وہ روتے روتے آئے. رات اس لیے آئے تاکہ ان کا جو رونا ہے وہ رونا واضح نہ ہو پائے کہ ہم صحیح میں رو رہے ہیں یا پھر بناوٹی رونا رو رہے ہیں. رات میں بندہ آدمی کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتا ہے, اگر وہ رونے کا ناٹک بھی کر لے تو پھر سامنے والا صحیح میں سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ بندہ سچ میں رو رہا ہے. رات میں اس لیے آئے تاکہ وہ بناوٹی رونا سچ معلوم ہو جائے, ابا کو دھوکہ دے سکے. عشاء یبکون, روتے ہوئے آئے تاکہ یہ بھی باپ کو معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کو واقعی میں بھیڑیے نے کھا لیا. رات میں آئے اور روتے ہوئے آئے. اچھا, یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام, ہم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کھیل رہے تھے, وہ بھیڑیا آیا اور آنے کے بعد جو ہے یوسف کو پکڑا اور لے کے چلا گیا. یعقوب علیہ السلام بھی سوچنے لگے بڑا چالاک بھیڑیا تھا, پہلے اس نے قمیص اتاری پھر کھایا, پہلے قمیص اتاری پھر کھایا, بڑا چالاک بھیڑیا تھا. ایسا چالاک بھیڑیا تو میں نے نہیں دیکھا ہی. اچھا, پھر بھائی جو لوگ تھے انہوں نے قمیص کو پھاڑا بھی نہیں,
کہ بھائی پھاڑ لیں تو تھوڑا بہت ان کے قتل کا شبہ جو ہے وہ یقین میں بدل جائے۔ وہ جس طرح سے قمیص تھا وہ صحیح سالم تھا، اس میں ایک جانور کو ذبح کر کے خون لگا دیا کہ چلو اب اپنے ابا کو دھوکہ دیں گے۔ کہاں یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر، بڑے نبی اور بڑے رسول، اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت و بصارت سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں علوم نبوت سے نوازا، وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر بھی بڑی لمبی تھی اور بہت بزرگ تھے وہ، تو تجربہ بھی ہوتا ہے، بزرگ ہے تو ظاہر سی بات ہے تجربہ ہوتا ہے۔ دیکھا قمیص کو، دیکھنے کے بعد کہنے لگے بچوں میں کیا کہوں، تم لوگ تو جھوٹ بول رہے ہو۔ کچھ کہا نہیں، بہر کے دل ہی دل میں سوچا۔ آگے کے قرآن کے الفاظ سنیں۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب۔ اے ابو جان، ہم نے یوسف کو چھوڑا تو یوسف کے پاس بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آنے کے بعد یوسف کو کھا لیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اے ابو جان، آپ ہماری اس بات کو نہیں مانیں گے لیکن ہم جو ہے سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ آگے کے الفاظ سنیں۔ وجاءوا قمیصہ بدم کذب۔ جھوٹا خون لگا کر قمیص میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بھائی آ کے کہنے لگے اے ابو جان یہ دیکھیے یہ یوسف کا خون ہے اور یوسف کو مارا گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ صبر جمیل کے علاوہ تب کوئی چارہ نہیں ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے صبر کرنے لگے۔ آگے کے الفاظ سنیں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا۔ یہ چیز بتلا رہی ہے کہ جب وہ بھائی قمیص میں خون لگا کر لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جو تم لائے ہو یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹا خون ہے اور یہ یوسف کا خون نہیں ہے۔ اگر بھیڑیے نے کھایا بھی ہے تو قمیص پھٹی ہوئی ہونی چاہیے تھی لیکن یہ قمیص بھی صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قاتل اگر کسی کو قتل کر دے تو کوئی نہ کوئی کلو وہ چھوڑ کے جاتا ہے جس سے پیچھے تحقیق اور تفتیش کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون قتل کیا اور کیسے قتل کیا، وہ پیچھے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ قاتل بچ نہیں پائے گا، یا قرآن بتاتا ہے کہ قاتل بچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی کلو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے کہ بعد میں تحقیق کرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ آگے کے الفاظ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا۔ ایک وہاں سے قافلہ گزرا، بیچ میں پڑاؤ ڈالا اور قافلے کے سردار نے اپنے پانی لانے والے غلام سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہاں پر قریب میں کنواں ہے، جاؤ ذرا ڈول نیچے ڈالو اور ڈول نیچے ڈالنے کے بعد وہاں سے پانی نکال کے لاؤ۔ جب وہ پانی نکالنے والا ڈول نیچے ڈالتا ہے، وہ بالٹی نیچے ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد دیکھا کہ بالٹی وزن ہو گیا ہے، بالٹی بھر گیا ہے تو وہ بالٹی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کھینچنا شروع کیا تو دیکھا کہ بالٹی میں چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ قرآن کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، ہم نے اتنا خوبصورت بچہ آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اے لوگوں سنو بشارت ہو، خوشخبری ہو، جو بچہ ہمیں ملا ہے اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، قرآن کے الفاظ ہے کہ جلدی سے انہوں نے یوسف کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد انہوں نے یوسف کو چھپا لیا کہ ابھی اگر کوئی اتنا پیارا بچہ دیکھ لے گا تو کہیں آ کر یہ نہ کہنے لگے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اٹھا لیا اور جلدی سے چھپا لیا، کبھی اگر کوئی آ کے بولا کہ میرا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو لیا اور لینے کے بعد چھپا لیا۔ آگے دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ،
اس بچے کو ان لوگوں نے لیا اور مصر میں لا کر انہوں نے بازار میں بیچ دیا. کتنے روپیوں میں بیچا, کتنے قیمت میں بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, تھوڑے سی قیمت میں بیچ دیا, معمولی سی قیمت میں بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَعَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں کا عزیز مصر آیا, اور عزیز مصر آنے کے بعد وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ آیا, اور آنے کے بعد یوسف کو دیکھا, ارے یہ تو بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے, اتنا پیارا بچہ, اتنا خوبصورت بچہ, ضرور یہ بڑے گھرانے کا بچہ ہوگا. عزیز مصر نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ, کہا کیا قیمت ہے؟ قیمت لگائی, کہا یہ قیمت, کہا ٹھیک ہے لے لو یہ قیمت, لیکن یہ بچہ دے دو. عزیز مصر نے وہ بچہ لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر لے گئے, اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی, یہ جو بچہ ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے, ہمارا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہم اس بچے کو آگے چل کے اپنا ہی بیٹا بنا لیں, یا پھر اس کو اچھی طرح سے پال پوس کر ہم بڑا کر دیں. کہا کہ یہ بڑے گھرانے کا ہے, اس کی ادب و تکریم کرنا, اس کی تعظیم کرنا, اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہ کرنا. یہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا. پالا گیا, پوسا گیا, بڑا کیا گیا, اور بڑا کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی کا ہی ارادہ بدل گیا, اسی کی نیت خراب ہو گئی. ارے بھائی, اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا جس کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی کا ارادہ بدل گیا, اس نے غلط کام کا ارادہ کیا. قرآن اس کے الفاظ نقل کرتا ہے وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. اس عورت نے اپنی نوکرانیوں سے کہا کہ محل کے سارے دروازے, ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں, اور اس نے پھر غلط کام کا ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, تو یہ کیا کہہ رہی ہے, تو کیا سوچ رہی ہے, میں یہ نہیں کروں گا. قرآن بیان کرتا ہے انہ ربی احسن مثوای ولقد ہمت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه, کہ برائی کا قصد کیا اس عورت نے, اور اگر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دلائل کو نہ دیکھتے, یوسف علیہ السلام برہان الہی کو نہ دیکھتے, تو پھر یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے. پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم کی توفیق ہی ہوتی ہے, بندہ نیک کام کرتا ہے. جی, اس کے بعد کہا گیا کہ وہ پڑ جاتے اس برائی میں اگر برہان الہی کو نہ دیکھتے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ہم ہی نے اس فحش کام سے, اس برے کام سے یوسف کو پھیر دیا. پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. کہا کہ ہم نے پھر یوسف کو اس برائی سے پلٹا دیا, پھیر دیا انہیں, اور کہا کہ انہو من عبادنا المخلصین, کہ یوسف جو ہے وہ ہمارے چنندہ بندوں میں سے ہے. ہم نے جن جن بندوں کو سلیکٹ کیا, یہ یوسف ان سلیکٹڈ بندوں میں سے ہے. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے برائی کی طرف دعوت دی, حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑا خراب ہوا چاہتا ہے, دوڑنے لگے, بھاگنے لگے, اور جب یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے تو وہ عورت جو ہے پیچھے سے پکڑتی ہے, پیچھے سے جب پکڑتی ہے تو وہ قمیص جو ہے پیچھے سے پھٹ جاتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے قال ہی راودتنی عن نفسی, جب پیچھے سے وہ قمیص پھٹ گیا, یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے. یہ عزیز مصر کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اے میرے شوہر, یہ دیکھیے جس کو آپ نے غلام بنایا ہے, جس کو آپ نے پال پوس کر بڑا کیا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ یہ مجھ پر جو ہے حملہ کر رہا ہے, اور یہ مجھ سے غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے.
عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی جو ہے اوپر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، اور جب الزام لگایا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اپنے معصومانہ لہجے میں، قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ عورت ہی ہے جو مجھے بہکا رہی تھی، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، یہ عورت ہے جس نے مجھے بہکایا بھڑکایا، لیکن میں نہیں کہتا، میں تو اپنے ایمان پر قائم و دائم ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ بادشاہ نے کہا کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ بادشاہ تو اچھا آدمی تھا نا، وہ اچھا آدمی تھا، وہ غلط نہیں تھا، اور وہ بڑا دور اندیش بھی تھا۔ لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، ابھی اپنی بیوی کا بھی تو معاملہ ہے نا، سب کو بلا کے تھوڑی بولے گا وہ محل میں اعلان کرے گا کہ میری بیوی کے ساتھ ایسے ایسے ہوا، نہیں بولے گا اگر ہوا بھی ہے تو۔ دو چار آدمی کو بلایا، کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اور اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے تو پھر عورت کی غلطی ہے۔ جا کے بادشاہ نے دیکھا کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے، دیکھا کہ وہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے، مطلب عورت کی غلطی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے وہ بادشاہ کہتا ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِن كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، کہا بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہ یوسف اس غلطی میں پڑا ہوا نہیں ہے، یوسف تو پاک ہے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہ کا استغفار کر لے، تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اللہ سے۔ یہ کہا انکی کنت من الخاطئین، تو بڑی گنہگار والوں میں سے، تو توبہ کر۔ یہ کہا کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا، اپنی بیوی سے کہا۔ ہوتا ہے نا، دو چار لوگوں کو تو بلا کے مشورہ کیا تھا کہ یہ معاملہ ہے۔ اب وہ دو چار لوگ کیا کیے، بات پھیلا دی ہے پورے معاشرے میں۔ اب لوگ جو ہے باتیں طرح طرح کے کرنے لگے کہ یہ معاملہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اب اس عورت کی تو عزت بعد میں، پہلے عزیز مصر کی عزت کا کیا حال ہوتا، اس کی پوری عزت کچرا بن جاتی، بادشاہ کی عزت کہیں کی بھی نہیں رہتی۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا، عورتوں میں چرچا ہونے لگا، پڑوس میں چرچا ہونے لگا۔ پڑوسی لوگ تو ہوتے ہی ہے تھوڑے ایسے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑوسی میں ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ہماری لائٹ بند ہے، اس کی لائٹ کیوں جل رہی ہے، ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے، اس کے گھر میں بجلی کیوں ہے، دیکھا کہ اس کے گھر میں بھی بجلی نہیں ہے، چلو اب ٹھیک ہے، اب سکون آ گیا۔ یہ معاملہ کچھ پڑوسی لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ کہا گیا کہ پڑوسیوں میں چرچا ہونے لگا، عورتیں چرچا کرنے لگی کہ کیا معاملہ ہے۔ عورتیں کیا کہنے لگی، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، عورتیں جو ہے چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے، ایک تو وہ اس لڑکے کو اپنی طرف مائل نہ کر پائی، اور جس پر یہ فریفتہ ہوئی، جس پر یہ قربان ہوئی، جس پر یہ جان دے رہی تھی، جس کے اوپر یہ لٹو ہو گئی، اس کا معاملہ تو یہ کہ وہ تو ایک غلام ہے۔ پہلی بات تو غلام کے اوپر یہ فریفتہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ فریفتہ ہوئی بھی تو غلام کو اپنی طرف مائل نہ کر پائی۔ کیا عزیز مصر ہے، ارے اس کی بے وقوفی پر لعنت ہو، کیا بے وقوف عورت ہے وہ، ایک تو غلام پر لٹو ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنی طرف مائل بھی نہیں کر پائی۔ کیسی عورت ہے، کتنی ناسمجھ اور بے وقوف عورت ہے۔ یہ عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ اب دیکھیے آگے کا جو معاملہ ہے کیا قرآن بیان کرتا ہے، آگے دیکھیے کہا اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ عَلَيْهِنَّ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ جب یہ عزیز مصر نے سنا کہ عورتوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں، عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی نے ساری عورتوں کو بلایا، اور جب عزیز مصر اتنی زیادہ مال و دولت والی تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو سہیلیاں ہوں گی، اس کی جو دوست ہوں گی، اس کے جو پارٹنرز ہوں گی، وہ
بھی بڑی بڑی مالدار لڑکیاں ہوگی، بڑی بڑی مالدار اور بہت ہی زیادہ تجارت و بزنس اور کاروبار کرنے والی لڑکیاں۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو بلایا کہ آؤ ذرا میں تمہیں دعوت دیتی ہوں اپنے گھر میں، آ جاؤ میرے گھر میں بیٹھو اور تم میری دعوت کو قبول کرو۔ ساری عورتوں نے، ساری نوجوان لڑکیوں نے عزیز مصری کی بیوی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ساری عورتیں بن سج کے آئیں، سج دھج کے آئیں، اور آنے کے بعد وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ عزیز مصری کی بیوی نے کہا کہ کھاؤ، اور کھانے لگی۔ ہاتھوں میں پھل ہے، ایک ہاتھ میں چھری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا قالت اخرج علیہن، اے یوسف اب تم ان عورتوں کے سامنے سے گزرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ تم ان عورتوں کے سامنے سے گزرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، قرآن بیان کرتا ہے کسی تاریخی کتاب کا واقعہ نہیں، کسی فلسفے کی بات نہیں، کسی افسانے کی بات نہیں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو پھر ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھل کو پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی کھانے کے لیے، اب پھل کو کاٹنے والے تھے، پھل کو کاٹنا شروع کیا۔ یوسف کی طرف نظریں گئی، نگاہیں جمی، یوسف کو دیکھا ان عورتوں نے، ان لڑکیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا تو پھر انہوں نے صرف پھل کو نہ کاٹا بلکہ انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لی۔ یہ معاملہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان ساری عورتوں نے، ایک دو عورت نے نہیں بلکہ ان تمام کی تمام عورتوں نے، ان تمام کی تمام نوجوان لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی۔ یہ معاملہ تھا۔ حضرت یوسف وہاں سے گزرے، اور جب وہاں سے گزر گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو پتہ چلا کہ ہم نے تو پھل نہیں بلکہ ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لی۔ قرآن کے الفاظ سنے وَقُلْنَا عَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہنے لگی عزیز مصر کہ تم کہہ رہی تھی کہ میں اس کو اپنے اوپر فریفتہ نہ کر پائی، میں اس کو اپنی طرف مائل نہ کر پائی، تم نے دیکھا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، تمہارے سامنے سے گزرا جبکہ تم نے نئے نئے لباس پہنے ہیں، نئی نئی قمیصیں پہنی ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، اور تم نے جو ہے سونا چاندی اپنے اوپر لٹکا کے آیا ہے، بڑی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، نسب نامہ بھی تمہارا بڑا اچھا ہے، حسب و نسب سے بھی تم بڑے ہی اچھے ہو، مالدار ہو، بڑے خوبصورت ہو، لیکن یہ دیکھو کیسا نوجوان ہے جو یہاں سے گزرا تو تمہاری طرف یہ اپنی آنکھوں کو بھی اٹھا کے نہ دیکھا۔ تم کہتے ہو کہ میں اس کو کیسے اپنے اوپر فریفتہ نہ کر پائی، تم نے بھی تو نہیں کیا اور تم بھی تو ہار گئی اس معاملے میں۔ یوسف تو تمہاری طرف بھی نہ دیکھا، میری طرف تو نہیں دیکھا، لیکن تمہاری طرف بھی تو نہیں دیکھا۔ آگے کے الفاظ سنیں، ان عورتوں نے کہا وَقُلْنَا عَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہاں سے یوسف علیہ السلام جب گزرے اور ان کی طرف نہ دیکھا تو عورتوں نے کہا، لڑکیوں نے کہا، نوجوان عورتوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ بڑا ہی اعلیٰ قسم کا فرشتہ ہے۔ کیا جوان عمر تھی، اور جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں سے گزرے، نگاہ لڑکیوں پر نہ پڑی، نگاہ عورتوں پر نہ پڑی۔ یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ وہاں سے گزرے، سامنے نوجوان لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں، چاہتے تو تھوڑا سا آنکھیں اٹھا کے نظروں کو جھکا کے دیکھ لیتے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک نگاہ نہیں ڈالی، انہوں نے وہاں سے گزر گئے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کا نام قرآن میں امر نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کا نام جو ہے صبح قیامت تک باقی نہیں رکھتا، ضرور کچھ نہ کچھ اس بندے نے کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک امر کر دیا کہ جب جب میرے بندے سورہ یوسف پڑھیں گے تو یوسف کا نام لیں گے، اور ایک بار نہیں بار بار یوسف کا تذکرہ پڑھیں گے۔
آگے کے الفاظ سنیں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عورت تھی پہلے، لیکن اب تو ساری عورتیں میرے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ کیا خوبصورتی تھی، ایک عورت نہیں بلکہ ساری عورتیں فریفتہ ہو گئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ۔ اے اللہ تعالیٰ اس طرح سے میں باہر اگر گھومتا پھروں تو پھر یہ لوگ مجھے کسی فتنے میں مبتلا کر دے گی۔ اے اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ دعا کیا کی حضرت یوسف نے، اے اللہ تو مجھے جیل بھجوا دے۔ اور یہی دعا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں کتنے دن رہے معلوم ہے؟ کتنے دن؟ 7 سال رہے۔ 7-8 سال تک وہ جیل میں رہے، اور جب جیل گئے تو اسی دن جو ہے 2 اور نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ 2 کیا کہانی ہے، کیا قصہ ہے، دنیا کے سارے افسانے اس کے سامنے جھک جائیں، دنیا کی ساری کہانیاں قصے اس کے سامنے جھک۔ 2 اور نوجوان تھے، قرآن بیان کرتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے، قید خانے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ 2 اور نوجوان ہیں۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ دیکھا ان دونوں نے کہ یہ یوسف تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا نیک اور شریف معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دیکھ کے لگتا ہے بڑا شریف آدمی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھ کے ہی کھڑوس معلوم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لباس ان کا اس طرح سے، حلیہ اس طرح سے، بال کی کٹنگ اس طرح سے، دیکھ کے معلوم ہوتا ہے اچھا آدمی نہیں ہے۔ چہرے سے پتہ چلتا ہے نا، چہرہ جو ہے وہ اندر کی چیزیں بتاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، بہت ساری چیزیں واضح کرتا ہے، چہرے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی۔ دونوں نے دیکھا یوسف تو بڑا نیک اور شریف معلوم ہوتا ہے، گئے یوسف کے پاس، کہا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتلا دے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه۔ کہا کہ میں جو ہے بادشاہ کو جام پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے اپنے سر پہ ٹوکری لیے ہوئے جا رہا اور پرندے جو ہیں اس ٹوکری پر چونچ مار رہے ہیں۔ کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ ان دونوں نے اصل میں مقصد پوچھنا یہ تھا کہ ہم نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ یا صاحب السجن، اے میرے بھائیو، اے میرے قید خانہ میں رہنے والے ساتھیو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ جو واحد اور قہار ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، بہت سارے مالک بہتر ہے یا پھر ایک مالک جو واحد ہے اور قہار ہے؟ اچھا یہاں پر توحیدی نقطہ سمجھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مالک اور بہت سارے مالک کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دونوں جو ہے خادم تھے، محل کے خادم تھے۔ ایک کے اوپر الزام یہ لگا تھا کہ وہ بادشاہ کو کھانا جو ہے کھلا رہا تھا تو اس میں زہر ملا دیا تھا، اور دوسرے کے اوپر جو ہے یہ الزام لگا کہ اس نے جو ہے شراب میں زہر ملا دیا تھا۔ دونوں کے اوپر مارنے کا الزام لگا۔ کہا کہ مجھے بتاؤ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے رب بہتر ہے؟ کہا کہ ایک رب بہتر ہے۔ کیونکہ انہوں نے کیوں کہا ایک رب بہتر ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ایک مالک کی خدمت کی ہے، اور اگر وہیں پر ایک نہیں بلکہ 10 مالکوں کو خوش کرنا ہوتا، 10 بادشاہوں کو خوش کرنا ہوتا تو پھر یہ نہ کر پاتے۔ ایک بادشاہ کو خوش کرنا آسان ہے، 10 کو خوش کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی چیز کی مثال دی کہ بتاؤ 10 مالک بہتر ہے یا ایک مالک بہتر ہے؟ کہا ایک مالک بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ یہ جو تم اپنے معبودان باطلہ بنا کر رکھے ہو، ان کا معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ جو ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے باپ دادا نے، تمہارے آبا و اجداد نے اس کو بنا کر رکھا ہے اور ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو در حقیقت کچھ نہیں ہے، اور ان کو چھوڑ کر تم اللہ مالک اللہ کو پوجنے والے بن جاؤ، اس کے سامنے سربر سجود کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بیان کرنے کے بعد، توحید کا نقطہ بتانے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام
جو ہے ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اے میرے بھائیو، تم نے جو خواب میں دیکھا ہے بادشاہ تمہیں قتل کر دے گا، اور تم نے جو خواب میں دیکھا ہے تمہیں بڑا عہدہ ملے گا، تم بادشاہ کے جو ہے شراب پلانے والے بن جاؤ گے۔ دونوں کے خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی، اور وہی ہوا جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ تو ایک کو مار دیا گیا، ایک جو ہے جیل سے نکل گیا، اور وہ بادشاہ کو جو ہے شراب پلانے والا بن گیا، ساقی محل بن گیا۔ پھر بادشاہ نے جو ہے بہت دنوں بعد خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 جو ہے سبع بقرات سمان، 7 جو ہے پتلی گائیں اور 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہے۔ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ پہلی بات تو گائے کو نہیں کھاتی، اور وہ بھی الٹا کہ پتلی گائے جو ہے موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ دوسرا یہ دیکھا کہ ایک طرف جو ہے 7 بالیاں ہیں، خشک بالیاں ہیں اور ہری بالیاں ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پریشان ہوا، اور پھر اپنے محل کے جتنے بھی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، جتنے بھی خدام ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو بلایا، کہا کہ اے میرے محل میں رہنے والوں ذرا بتاؤ، تعبیر بیان کرنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو خواب میں نے دیکھی ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ سارے لوگ تعبیر سنتے ہیں، جو تعبیر بیان کرنے والے جو محل میں خاص لوگ تھے، سننے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ قالوا اضغاث احلام، یہ کوئی اضغاث احلام، ادھر ادھر کی اٹکل پر جو خواب آپ نے دیکھ لی ہوگی، چھوڑیے اس کو۔ سرکاری کرمچاری جو ہوتے ہیں، سرکاری دستاویزات، سرکاری جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت کام چور ہوتے ہیں۔ ان کو اگر کام دے دیا جائے، دیکھتے ہیں نا بینک وغیرہ جاتے شام میں آنا، شام میں گئے کل آنا، کل گئے پرسوں آنا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑے کام چور ہوتے ہیں، چپ چاپ بیٹھے رہیں گے پھر بھی کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ پیسہ تو آ رہا ہے برابر، اب کیا ضرورت کام کرنے کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی بات نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سرکاری لوگ جو ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کام چور ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی سرکاری تھے، کہا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، تو کہنے لگے یہ کچھ خواب نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ اول تو خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، دوسری بات کہا کہ یہ اٹکل پچو خواب ہے، یہ کوئی حقیقت میں خواب 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک خواب جو آدمی دن بھر کیا دیکھا، ادھر ادھر گھما پھرا، رات میں وہی مووی چلتے رہتی ہے، پوری رات بھر وہی مووی چلے گی، بندہ پریشان کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ صبح اٹھتا ہے اور پھر بولتا ہے میں نے یہ خواب میں دیکھا، میں نے وہ خواب میں دیکھا۔ ارے بھائی خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ برا خواب ہو بیان نہیں کرنا چاہیے، اچھا خواب ہو تو اپنے قریبی اگر آپ چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ بعض دفعہ خواب سننے کے بعد یہ آدمی چڑھاتا ہے یہ خواب دیکھا، آدمی کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے گاڑی دے دی، 2 بڑی گاڑی، سائیکل نہیں تھے بس گاڑی تجھے دے گا، ہوتا ہے ایسے۔ تو خواب کو بھی سوچ سمجھ کے بیان کرنا چاہیے کہ آپ کس کے پاس بیان کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ بعض دفعہ آدمی خواب کو سن کے چڑھانے لگتا ہے، تو خواب جو ہے ہر کسی کے پاس نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے تعبیر بیان کرنے والے لوگوں سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو لوگوں نے کہا کہ ارے آپ نے جو خواب دیکھا یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب فیک چیزیں، چھوڑیے اس میں اپنا دماغ خراب مت کیجیے، سلطنت کو سنبھالیے۔ وہیں پر شراب پلانے والا آدمی تھا، کہا کہ ارے بادشاہ نے اتنی اچھی خواب دیکھی ہے، تعبیر بیان کرنے والا تو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ کہا بادشاہ یہ جو آپ خواب دیکھے ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جیل میں ہے، اور وہ خواب کی تعبیر بڑے بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ اچھا اتنا صلاحیت مند لڑکا، اتنا اچھا علوم و فنون میں ماہر لڑکا جیل میں پڑا ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، جا کے اس نے پہلے تو بتایا شراب پلانے والا، ارے یوسف یہ معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں بتانے والا خواب کی تعبیر،
کیوں نہیں بتاؤ گے؟ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، مجھ پر الزام لگا ہے کہ میں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی الزام کی پاداش میں مجھے جیل میں بھر دیا گیا۔ جب تک کہ اس مسئلے کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جائے، میں یہاں سے نکلنے والا نہیں۔ پڑے رہے نہیں پڑے۔ تو عزیز مصر نے کیا کیا؟ جتنی عورتیں تھیں، اپنی بیوی کو نہیں بلایا، سب کو بلایا جتنی عورتیں تھیں۔ ایک تو پہلی بات، اپنی بیوی کو بلاتا تو اپنی بھی بدنامی تھی، ایک عورت کو بلاتا تو بدنامی زیادہ تھی۔ سب کو بلایا، سب کی حقیقت کا پتہ چلا، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ بات تو یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات واضح ہو گئی کہ یہ تو بے گناہ ہے، ان کو تو بلا وجہ کتنے دن 7-8 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اب آئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے آگے کہ بادشاہ، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں 7 سال تک قحط سالی رہے گی، 7 سال تک قحط سالی رہے گی، اور یہ قحط سالی اب بس شروع ہونے والی ہے، لہٰذا تم لوگ سارے کے سارے لوگ مل کر کھیتی باڑی کرنا شروع کر دو، زراعت میں ماہر ہو جاؤ، اور تم سارے کے سارے لوگ جو ہے غلہ اناج جمع کر لو۔ کہا کہ یوسف، یہ جو غلہ اناج ہے یہ تو 7 سال تک خراب ہو جائیں گی۔ کہا 7 سال تک کنٹینیو یہ قحط سالی چلے گی۔ کہا یوسف، یہ تو غلہ اناج خراب ہو جائے گا۔ کہا کہ بالیوں میں سے نہ نکالنا، قرآن بتاتا ہے کہ اپنے غلوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ اپنے اناج کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ کہا بالیوں سے نہ نکالنا، جتنا کھانا ہے اتنا نکالنا، اس کو پکا لینا اور کھا لینا، باقی کا تم جو ہے اسٹاک کرتے رہنا، کیونکہ 7 سال تک تم ابھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کہا یہ بات ہے۔ ساری چیزیں اس کو جمع کر لی گئی اور کھیتی باڑی کرنے لگے، سارا معاملہ ہو گیا۔ جب قحط سالی پڑی تو پھر وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے جو ہے مصر آئے، مصر آنے کے بعد جو ہے وہ غلہ اناج مانگنے لگے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مان لیجئے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، اپنے استاد کے پاس پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ چلا گیا باہر، کہیں امریکہ چلا گیا، کہیں لندن چلا گیا، وہاں سے پڑھ لکھ کے جو ہے بڑا آدمی بن کے وہ آیا، اور آنے کے بعد استاد سے ملاقات کرتا ہے۔ استاد کہتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں، کون ہو تم؟ استاد نہیں پہچانتا ہے، لیکن طالب علم پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا استاد ہے۔ یہی چیز وہاں پر بھی ہوا۔ یہ سارے بھائی آئے، بچپن میں تو کنواں میں پھینک دیا تھا، ان کو یاد نہیں کون ہے یہ سامنے والا۔ یوسف علیہ السلام دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ تو سارے میرے بھائی ہیں، تم لوگ آئے ہو، آؤ آؤ، کیا بات ہے؟ کہا غلہ چاہیے، اناج چاہیے، لے جاؤ۔ لے گئے۔ کہا تمہارا اور ایک بھی بھائی ہے نا، میں نے سنا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا اگلی بار جب آنا تو اس کو ساتھ میں لے کے آنا۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہا بنیامین۔ ہاں، تو اس کو لے کے آنا ساتھ میں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین سے بڑی محبت تھی۔ کہا بنیامین کو لے آنا ساتھ میں۔ یہ بھائی گئے، جانے کے بعد جو ہے جب دوبارہ غلہ لینے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان وہ بنیامین کو ساتھ میں بھیج دو۔ ارے ایک بار تو لے کے گئے یوسف کو، اس کو مار دیے تم لوگ، دوبارہ بنیامین کو لے جاؤ گی، اس کو بھی مار دیے تو؟ کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہم کچھ نہیں کریں گے بنیامین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ بار بار منع کیا، لیکن کہا کہ نہیں ہمیں لے کے جانا ہے۔ لے کے گئے۔ اب جو ہے وہاں جانے کے بعد ان کو غلہ اناج دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو بازو لے جا کر کہا بنیامین پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا بنیامین بھی یہی سوچ رہا ہے کہ یہ تو عزیز مصر ہے، بڑا بادشاہ ہے، بھائی لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا بادشاہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو بلا کر کہا بنیامین سے جانتے ہو کون ہوں؟ کہا نہیں، بڑے بادشاہ ہیں آپ کو کون نہیں جانتا؟ ایسے تو یوسف علیہ السلام کے اس بات پر بھائی نے یہ کہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین دیکھ کے خوش ہو گئے، سارا معاملہ ان کو بتا دیا کہ دیکھو بھائی اس طرح سے بھائیوں نے ہمیں جو ہے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ سارا معاملہ حضرت یوسف نے بنیامین کو بتایا۔ کہا کہ دیکھو میں تمہارے اس تھیلی میں بادشاہ کا کوئی سامان رکھ دیتا ہوں اور چیکنگ کروں گا، اور چیکنگ کے بعد جب تم پکڑے جاؤ گے تو تمہیں سزا سناؤں گا، اور سزا بڑی بہترین سناؤں گا۔ کیا معلوم ہے وہ کیا سنانا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ تم لوگ جو ہو، تم سارے کے سارے بھائیوں کی چیکنگ ہوگی۔ کیوں چیکنگ ہوگی بھائی؟ کہا کہ تم میں سے کسی نے چوری کی ہے۔ ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں۔ اچھا چیکنگ ہوگی۔ سب کو کھڑا کیا گیا۔
चाहते तो डायरेक्ट बिन्यामीन की थैली में हाथ डाला जा सकता था, लेकिन नहीं, शक व शुबा ना हो इसीलिए दूसरे भाइयों का चेक किया गया पहले और बाद में बिन्यामीन का चेक किया गया। बिन्यामीन की थैली में से एक गिलास निकलता है या बादशाह की कोई चीज निकलती है, निकलने के बाद कहा कि ये देखो तुम्हारा ये भाई बिन्यामीन चोर है, इस पर सजा सुनाई जाएगी। तुम्हारे इलाके में क्या सजा सुनाई जाती है चोर के लिए? कहा कि जो चोरी करता है और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो जिसका सामान है वो उसको 1 साल के लिए अपने पास रख लेता है। कहा कि ठीक है, तो फिर ये 1 साल तक हमारे पास रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। अब ये भाई जब दोबारा आए वापस अपने अब्बा के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, आगे कहने लगे अब्बा जान आपका बेटा चोर है। जब ले जाना था तो कह रहे थे अब्बा जान हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेजिए, और जब यहाँ पर चोरी हुई तो कहने लगे कि आपका बेटा चोर है। यहाँ मेरा भाई चोर है नहीं कह रहे हैं, कहा आपका बेटा चोर है। पता ये चला कि हालात बदल जाने से आदमी रंग बदल देता है। ये कुरान बताता है कि जब आदमी के हालात बदलते हैं तो फिर वो आदमी अपना रंग बदल देता है, अपना अंदाज़ तकल्लुम बदल देता है। जब अच्छी चीज की बात थी तो अपनी तरफ निस्बत है ये हमारा आदमी है। अभी भी देखें कोई अगर लड़का जो है अच्छा खासा MBBS डॉक्टर बन गया, अरे वो जिसका नाम पेपर में आया वो हमारे फूफी का लड़का नहीं है, तब भी वो हमारे फूफी का लड़का है, और बाद दफा हमारे चचा का लड़का ही। और अगर वहीं पर किसी ने चोरी कर लिया, कोई गलत काम कर दिया, अपना भाई रहेगा पता ही नहीं कौन, अपना भाई रहेगा तब भी नहीं बात कौन, ऐसे मुंह बना के बोलेंगे जैसे कि सच में नहीं मालूम। ये मामला होता है, वो चीज वहां पर भी हुआ। कहा कि ले जाते वक्त कहा हमारे भाई को भेजो, और जब यहाँ पर ये मामला हुआ तो कह रहे कि आपका बेटा चोर है। कुरान बयान करता है कि ये सारे मामला जो है होने के बाद जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी आल औलाद सारे के सारे जो है मिस्र गई। दोबारा वहां पर जाने के बाद कहा क्या हाल है तुम्हारे घर का, घर के हालात क्या हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं तो भाइयों ने कहा कि घर के हालात बड़े खराब हैं, तुम हम पर जो है रहम करम का मामला कर दो। ये नबी के घर के हालात कि नबी जो है सदका खाने के ऊपर मजबूर हो गए। कहने लगे ये भाई कि आप अगर हमें दे देंगे कुछ अपनी मेहरबानी से तो बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे घर के हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि सदका वगैरह अगर दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। कुरान ने कहा कि भाइयों ने ये भी कहा कि यकीनन सदका देने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देता है। भाइयों ने ये कहा, हजरत यूसुफ ने देखा कि मेरे घर के हालात इतने खराब हो गए, कहा यूसुफ का क्या हाल है? भाई परेशान, अरे इसको कैसे पता चला यूसुफ के बारे में? कहा यूसुफ का क्या हाल है? कहने लगे कि आपको कैसे पता चला यूसुफ के बारे में? कहा कि नहीं पहचान रहे हो, थोड़ी बहुत गौर और फिक्र की, तदब्बुर किया, देखा चेहरे को, आंखें देखी, होंठ देखे, रुखसार देखे, कहा अरे ये तो यूसुफ है। कहा तुम यूसुफ हो? कहने लगे हाँ। याकूब अलैहिस्सलाम भी थे वहां पर, तो सारे के सारे लोग वहां पर थे। कहा मैं ही यूसुफ हूं। जब ये मालूम हुआ सारे के सारे लोग जितने भाई थे सारे भाई जो है सर्वसुजूद हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, सजदा कर गए यूसुफ के सामने। ये चीज ये बतला रही है कि पहले साबिका उम्मत में सजदे ताजीमी जायज था। कोई आदमी किसी आदमी को अगर ताजीमन सजदा करना चाहता तो कर सकता था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ताजीमी सजदा फरिश्तों से करवाया आदम को कि तुम लोग सारे के सारे फरिश्तों को सजदा करो। पिछली उम्मत में सजदे ताजीमी जायज था, लेकिन इस उम्मत में सजदे ताजीमी हराम है, शिर्क है, नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं अरे ताजीमी सजदा कर रहे हैं, हराम है, नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर बयान फरमाया। उसके बाद एक चीज बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक कि वो खुद अपने आप को बदलने के बारे में न सोचे। कुरान ये बयान करता है कि अगर तुम किसी चीज में मारो, किसी गुनाह में पड़े हुए हो तो सुनो, जब तक तुम अपने आप को बदलने के बारे में न सोचोगे अल्लाह ताला भी तुम्हें न बदलेगा। और इसी चीज
چیز کو اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی بندہ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بدلنے میں جو ہے مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا اور اسی گناہ پہ گناہ وہ کیا چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ بندہ اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں نہ سوچے اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے اندر تبدیلی اور تغیر نہیں لاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس بارے کے اندر دعا کرے پروردگار عالم سے کہی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔